حسين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العالمون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. معزز سامعین، وعدے کے مطابق جو عنوان قرار دیا گیا کہ بنیاد کربلا کن چیزوں پر رکھی گئی، کل کی مجلس سے سہارا لوں گا اور آج کی مجلس سے انشاءاللہ آغاز. پروردگار عالم خود صبر کر رہے. کل میں نے یہ نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. شیطان کی اور پروردگار عالم کی ایک جنگ شروع ہوئی. پروردگار نے کہا کہ میرے اس نمائندے کو سجدہ کرو. شیطان نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا. پروردگار نے کہا فخرج، نکل جا. شیطان نے کہا جو پہلے عبادتیں کی تھی اس کا اجر دے. اب یہاں پر ایک عقیدے کا مسئلہ، اسے حل کر لیجیے پوری توجہ کے ساتھ. کہا کہ نکل جا. پروردگار نے کہا جو پہلے، شیطان نے کہا کہ جو پہلے عبادت کی تھی اس کا اجر دے. پروردگار کہتا ہے کہ میں نے تجھے یوم الدین تک کے لیے مہلت دے دی. قیامت کے دن تک کے لیے میں نے تجھے مہلت دے دی. اب گھمنڈ دیکھیے، کہہ رہا وَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو بہکا دوں گا. اب مجھے ایمانداری سے بتائیے یہ خدا کا صبر ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا سب سے پہلے آغاز ہوا خود خدا کی ذات سے. اور کل میں نے یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک جواب پیش کیا تھا، اور اس عقیدے کے جواب کو محفوظ کیجئے. اور یہ بچے ہم سے جو نوجوان سوال کرتے ہیں مولانا وہ کیوں مولا علی نے صبر کیا ان کے مقابلے میں اور ان کے مقابلے میں، تو جواب کیا ہے کہ سنت الہی ہے صبر کرنا. لہذا علی ابن ابی طالب نے سنت الہی کو زندہ کیا ہے صبر کر کے. اس سے آپ دوسرا نتیجہ نہیں اخذ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ علی ان کو مانتے تھے
میں نے آپ کی خدمت میں جواب دیا، اگر علی کے صبر کا نتیجہ یہ ہے کہ علی ان کو مانتے تھے تو پھر یہ مانو کہ خدا کے صبر کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا شیطان کو مانتا تھا۔ لہذا جب آپ وہاں یہ نتیجہ نہیں لے رہے تو یہاں پر بھی آپ یہ نتیجہ نہیں لے سکتے۔ لہذا اب ایک چیز ذہن میں رکھیے، ممکن ہے کوئی میرا نوجوان دوست مجھ سے سوال کرے کہ مولانا ضرورت ہی کیا تھی پروردگار عالم کو شیطان کو خلق کرنے کی؟ تو میرا آپ سے پہلا سوال تو یہ ہے، خدا نے خلق کیا یا وہ ہو گیا؟ توجہ کیجئے، اس پر غور کیجئے۔ پروردگار عالم نے تو اسے صف ملائکہ میں لا کھڑا کیا تھا، اس کی عبادت کی وجہ سے، اس کے سجدوں کی وجہ سے۔ تو اب اگر صف ملائکہ میں کھڑے ہو کر بھی کسی کی فطرت نہ بدلے تو پروردگار نے تو اسے ایک اچھے ریوارڈ پہ لا کر کھڑا کیا تھا۔ یہ میں آپ لوگوں کو ابتدا سے لے کر چل رہا ہوں، اس لیے کہ جس مشکلات کے دور میں ہم کھڑے ہوئے نا تو ہمیں پیچھے نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پروردگار نے تو اس کی عبادتوں کا اس کو یہ ریوارڈ دیا کہ صف ملائکہ میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اب مثال دوں تو آپ بیدار ہو جائیں گے، جیسے کہ کچھ کو پروردگار عالم نے بزم مصطفیٰ میں شامل بھی کر دیا۔ توجہ کیجئے گا، جملہ دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کچھ بزم مصطفیٰ میں شامل بھی ہو گئے، مگر وہ صف ملائکہ سے نکالا گیا آدم کا انکار کر کے، یہ بزم مصطفیٰ سے نکالے گئے علی کا انکار کر کے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ لہذا یہ اہم ترین نقطہ۔ اب یہاں پر جو میں نے سوال پیش کیا کہ ایک تو اس کی اپنی جو خباثت تھی، وہ خباثت کیا تھی؟ توجہ، پہلی خباثت کیا تھی؟ تاریخ کے اندر پہلی خباثت کیا تھی؟ انا۔ یہ خصوصاً اس جملے کو یاد رکھیے کہ تاریخ کی پہلی خباثت کا نام کیا ہے؟ انا ہے نا؟ اور یہ انا اسے کہاں تک لے آئی؟ اچھا، سوال بھی کیا خدا نے کتنے پولائٹلی انداز میں، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے منع کیا تھا؟ اب پروردگار سوال کر رہا ہے تو وہ اور چوڑا ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، پروردگار تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ اچھا، تو اس لیے کہ آگ برتر ہوتی ہے، پہلی ہے نا، توجہ کیا؟ تو وہ کون سی خباثت تھی؟ پوری توجہ رکھیے گا، وہ کون سی خباثت تھی؟ انا کی خباثت۔ یہی خباثت آئی رسول کے دور تک، جب کائنات کے رسول نے کہہ دیا علی خیر البشر من ابا فقط کفر، علی سب سے بہترین انسان ہے، جو اس کا انکار کرے وہ کفر سے جا ملے گا۔ اب اگر کوئی آ کے کہے کہ نہیں جی ہم علی کو تو خیر نہیں مانیں گے، علی سے اوپر کسی کو مانیں گے، ہم کیوں خیر البشر علی کو مانیں؟ تو کائنات کے رسول نے کیا جواب دیں گے؟ کائنات کے رسول اسے کیا جواب دیں گے؟ کہ میں نے دوسری سائیڈ بھی دکھا دی ہے، من ابا فقط کفر، جو انکار کرے گا وہ کہاں پہنچے گا؟ کفر کی منزل پہ۔ علی کا انکار کرو اور پہنچ جاؤ کفر کی منزل پر۔ یعنی یہ تو وہ حدیث ہے کہ جو شیعوں نے تو نہیں نقل کی، یہ تو عالم اسلام کے مفسرین نے نقل کی، محدثین نے نقل کی، علی خیر البشر۔ ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ لہذا اب موضوع پر تھوڑا سا میرے ساتھ ساتھ چلیے گا انشاءاللہ، پروردگار عالم ہمیں فیض دے کہ ہم ان مطالب کو سمجھ سکیں کہ بنیاد کہاں رکھی جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد جناب آدم کی بات آئی، یہ ایک معاملہ تو ہو گیا۔ اب آپ صرف دیکھتے جائیے، میں ترتیب سے فقط
آیتیں پڑھتا جاؤں گا، دیکھتے جائیے گا. جناب آدم کی بات آئی، کیا ہوا؟ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اب آدم کیا کرے؟ باپ کیا کرے؟ کیا چیز ہے؟ سب. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں. آ جائیے جناب نوح کی بات آئی، سمجھا سمجھا کے قوم کو تھک گئے. بیٹا باپ کے مقابلے پہ آ کے کھڑا ہو گیا. پروردگار نے کہہ دیا یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. کشتی چلی، جن کو بچنا تھا وہ بچے، ساری کی ساری قوم ڈوب گئی. ہے کہ نہیں؟ اچھا ایک سوال کروں یہاں پر آپ سے رک کے، مجھے یہ بتائیے جب طوفان آیا اور جب عذاب الہی آیا تو جو کشتی میں تھے ان کا کچھ نقصان ہوا یا نہیں ہوا؟ سوال ہے، ذرا سوچئے. ممکن ہے آپ پہلی نظر میں کہہ دیں کہ نہیں مولانا ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن میں کہوں گا نہیں، ان کا نقصان ہوا. کہ جب پانی آیا، عذاب آیا، پانی نے سارے گھر ڈبو دیے، تو جو ان کے گھر بنے ہوئے تھے وہ ڈوبے یا نہیں ڈوبے؟ ڈوبے یا نہیں ڈوبے؟ ڈوب گئے، مٹ گئے، برباد ہو گئے. ہے یا نہیں؟ یہاں پر امام سے سوال کیا گیا. اب دیکھیے سوال کرنے والوں نے بعض اوقات ائمہ سے ایسے سوال کیے. امام سے صحابی آ کے سوال کرتا ہے، مولا یہ بتائیے کہ جب عذاب الہی آتا ہے پوری امت کے اوپر تو مومن گرفتار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ امام نے کہا مومن بھی گرفتار ہوتا ہے. کہ عذاب آئے گا تو پھر سب گرفتار ہوں گے. پوری توجہ کیجیے گا، اس یہاں سے ایک عقیدے کا جواب دوں گا آپ کی خدمت میں. جب عذاب الہی آئے گا تو سب گرفتار ہوں گے. اس نے کہا مولا پھر مومن نے، اس نے تو بیچارے نے ایمان لایا تھا، اس کا کیا قصور ہے؟ امام نے جواب دیا ان اللہ عوض لہ، پروردگار عالم اس کے لیے اس نقصان کا عوض کر دے گا. پروردگار کیا کرے گا؟ اس مومن کے لیے اس نقصان کا عوض کر دے گا، کیونکہ نقصان تو اس کا بھی ہوگا. اب فرض کر لیجئے، میں مثال دے رہا ہوں، فقط مثال ہے، اسے مثال کی حیثیت رکھیے. پروردگار عالم ہم سے بہت ناراض ہو جائے، بہت تیز بارش ہے، تو اس بارش کے اندر ہماری گاڑی بھی ڈوبے گی کہ نہیں ڈوبے گی؟ ڈوبے گی. مگر امام نے فرمایا کہ خدا کیا کرے گا؟ اس کو عوض کر دے گا. اب یہاں پر ایک جملہ ذہن میں رکھیے، پروردگار عالم نے امام زمانہ کو جب غائب کیا، 12ویں کو غیبت میں ڈالا، تو نقصان میرا اور آپ کا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک بچے کے ذہن میں سوال آتا ہے، اور بچے ہی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مولانا ہم تھوڑی امام کے قاتل تھے، تو خدا نے ہم سے ہمارے امام کو غائب کیوں کیا؟ توجہ کیا آپ نے؟ تو یقیناً ہم امام کے قاتل نہیں تھے. ہمارا زمانے کا امام ہماری وجہ سے غائب نہیں ہوا، ہماری وجہ سے غیبت میں نہیں گیا. یہ غلط ہے جملہ جو ممبر سے پڑھا جاتا ہے کہ زمانے کے امام ہماری وجہ سے غیبت میں. روایات کو جا کے دیکھیے، روایات بتا رہی ہے کہ کیوں غیبت میں. تو مولانا پھر ہمارا نقصان کیوں ہوا؟ ہوا نقصان. تو پروردگار مولانا اس نقصان کے عوض ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر. تمہیں صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے، تمہارا زمانے کا امام غائب ہوا تمہاری نظر سے، لہٰذا تمہیں اس نقصان کے عوض کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. مولانا صبر کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اب توجہ کیجیے، جب یہ سوال آیا مولانا جب ہم صبر کریں گے تو اب اس کے ریوارڈ میں پروردگار عالم ہمیں کیا کرے گا؟ تو اب روایت آئی امام کی کہ جو قائم کی غیبت میں اس کا انتظار کرے گویا کہ ایسا ہے کہ قائم کے خیمے میں موجود ہے. اب یہ کتنا بڑا اجر، یعنی فقط ہمارا امام زمانہ کی غیبت پہ صبر کرنا ہمیں کہاں لے جا کر ملا دے گا؟ امام کے خیمے میں لے جائے گا. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد.
چلیے آگے تھوڑا سا بات کو آگے لے کے جاتے ہیں. جناب یوسف اپنے ہی بچوں نے بھائی کو کنویں میں ڈال دی. لے کر آئے بابا کے پاس خون آلود کرتا کا بابا بھیڑیا کھا گیا. جناب یعقوب نے کیا کہا؟ بل سولت لکم من انفسکم امرا، مجھے پتا ہے تم نے اپنی جانب سے کہانی گڑھ لی ہے. فصبر جمیل، تمہارا بابا کیا کرے گا؟ فصبر جمیل، میں صبر کروں گا. وہ جو فرما رہے ہیں یعنی جناب یعقوب کا سارا گریا صبر کے ساتھ تھا. ہو گئی بات. آئیے ایک اور مقام جناب موسیٰ. اب صرف ان آیتوں کو دیکھیے. جناب موسیٰ، اور یہ تو بڑا عجیب کمال ہے. فرعون نے بلایا جادوگروں کو، کہا دکھاؤ اپنا جادو، اور دیکھو تمہیں موسیٰ کو پسپا کر دینا. کہا ٹھیک ہے ہم موسیٰ کو پسپا کر دیں گے. ہمیں کیا ملے گا؟ کہ تمہیں اس دربار کے اندر خاص عہدہ ملے گا. کہا ٹھیک ہے. آئے موسیٰ کے سامنے، رسیاں پھینکی، سانپ بن گئے. موسیٰ نے عصا پھینکا، اژدہا بن گیا. جیسے ہی اژدہا بن گیا کیا ہوا؟ فخروا ساجدین، سب کے سب سجدے میں گر گئے. سب سجدے میں گر گئے. سجدے کے گرنے کے بعد کیا کہا؟ آمنا برب العالمین، ہم عالمین کے رب کے اوپر ایمان لے آئے. ایک منٹ رکیے، میں ان جادوگروں سے پوچھوں ایک لمحہ پہلے تو تم کافر تھے، تو یہ رب العالمین تمہیں کیسے سمجھ میں آیا؟ تو کیا کہا؟ آیت قرآن کی دو مقامات پہ، سورہ اعراف میں بھی ہے، سورہ شورى میں بھی ریپیٹ کی ہے پروردگار عالم نے یہ جملے. پوری توجہ سے میرے یہ جملے سننا، یہاں پر ایک عقیدے کی اصلاح ہے. آمنا برب العالمین. اے جادوگروں میرا تم سے چھوٹا سا سوال ہے، ابھی ایک لمحے پہلے تم کافر تھے. یہ آمنا برب العالمین، یہ رب العالمین تم نے پہچانا کیسے؟ تو فوراً سے کہا رب موسیٰ و ہارون، کہ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. یعنی رب پہچانا گیا کس کے ذریعے سے؟ رب موسیٰ و ہارون. سورہ اعراف میں بھی یہ آیت ہے. اب ایک جملہ کہوں میں آپ کو عقیدے کا، اگر نہیں سمجھ میں آ رہی نا کسی کو توحید، اور نہیں سمجھ میں آ رہا کسی کو رب کہ وہ کیا ہے، تو بس یہ کہہ دو کہ رب محمد و علی پر ایمان لایا. یہ ہمارا میں اس ذات کو کیسے سمجھوں اس کے اسٹینڈرڈ پہ جا کے؟ تو یہ قرآن کی منطق ہے، یہ میری منطق نہیں ہے. ورنہ پروردگار عالم کو ان کو روک دینا تھا. ارے کیا مطلب رب موسیٰ و ہارون؟ لیکن خدا ایک جگہ پر بھی نہیں، دو جگہ پر اسی بات کو کوٹ کر رہا ہے. تو اب یہاں سے ایک حدیث سمجھ میں آ جاتی ہے. کون سی حدیث سمجھ میں آتی ہے؟ بنا عبید اللہ، ہمارے ذریعے سے خدا کی عبادت کی گئی. وہ بنا عرف اللہ، ہمارے ذریعے سے وہ خدا پہچانا گیا. ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد آل محمد. یعنی ان جادوگروں نے خدا کو کیسے پہچانا تھا؟ اب اگر اجازت دیں اور آپ کا ذوق سماعت ساتھ دے رہا ہے تو ایک گفتگو کو یہاں میں چاہتا ہوں کہ چھیڑوں، کھولوں. خدا کرے کہ آپ میرے ساتھ چلیں. اب میں نہیں کھولتا اس گفتگو کو واقعا، مگر چونکہ پاکستان کے ایک بزرگ خطیب نے عشرہ محرم کی مجالس میں اس موضوع کو کھولا تو میں نے سمجھا کہ اس کا مطلب لوگ اب اس موضوع کو سننے کے لیے آمادہ ہیں. انہوں نے ایک سوال اٹھایا، میں اسے اپنے انداز میں پیش کرتا ہوں، میرے ساتھ رہیے. ایک بات ہے جو ہمارے بچوں سے کی جاتی ہے. کیا بات کی جاتی ہے ہمارے بچوں سے؟
اپنے کردار کو بہترین بناؤ تاکہ تم امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو سکو. ہے نا؟ اب اس میں دو جملے ہیں. ایک ہے اپنے کردار کو بہترین بناؤ تو تم امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہوگے. یہ پہلی بات بہت اچھی ہے, اپنے کردار کو بہترین بناؤ, یقیناً بہترین بناؤ, لیکن یہ کہنا تو تم امام کے لشکر میں شامل ہوگے یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. بہت توجہ سے میری اس بات کو سنیے گا, بڑی حساس منزل ہے. اگر میں نے ذرا سی غلطی کی نا تو اس کے بعد کل شہر کے اندر واویلا ہو رہا ہوگا. پوری توجہ کیجیے گا. میں پھر سے اپنا جملہ دہرا رہا ہوں. اے میرے جوانوں, اپنے کردار کو اچھا بناؤ تو تم امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہوگے. میں کہہ رہا ہوں پہلا جملہ بہت اچھا ہے, اپنے کردار کو اچھا بناؤ, مگر یہ جو دوسرا جملہ تو تم شامل ہوگے یہ میرا اور آپ کا اختیار. میرا اور آپ کا اختیار. مولانا دلیل, آپ کی بات کی دلیل کیا ہے؟ پھر وہ جو صاحب بات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھو کربلا والوں کو. میں بھی کہہ رہا ہوں آؤ دیکھو کربلا والوں کو. زہیر ابن کین, پوری توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. سلام اللہ علی زہیر ابن کین. زہیر ابن کین پہ ہمارا سلام ہو, ہمارے بچے قربان ہو, ہماری جوانیاں قربان ہو, ہمارا مال قربان ہو زہیر ابن کین پر. ہم اس عظمت پر نہیں پہنچ سکتے کیونکہ کربلا کے بعد ہمیں امام نے بتا دیا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ یہ تمنا کرو یا لیتنی کنت معکم, کاش کہ میں تمہارے ساتھ ہوتا. مگر یہی زہیر ابن کین, آپ ذرا آ کے دیکھیے, حج کر کے واپس آ رہے ہیں, امام مکے سے چلے, پیررل چل رہے امام کے ساتھ. مگر یہ کتابوں میں لکھی ہوئی چیزیں, یعنی میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, سب نے لکھا ہے, شیعوں نے لکھا ہے, سنیوں نے لکھا ہے, تمام مسلمانوں نے یہ بات لکھی ہے. زہیر ابن کین چاہ رہے ہیں کہ میں کسی طریقے سے بس میری ملاقات حسین سے نہ ہو. اللہ اکبر. کیا چاہ رہے ہیں زہیر ابن کین؟ کہ میری ملاقات حسین سے, پوری کوشش ہے کہ میری ملاقات حسین سے نہ ہو. امام نے ایک قاصد بھیج دیا, کہا جاؤ جا کے زہیر کو بلا کے لاؤ. جب قاصد آیا خاموش کھڑے ہوئے, کوئی جواب نہیں دے رہے. زوجہ نے غیرت دلوائی, زہیر ابن رسول اللہ تمہیں بلا رہا ہے. ایک لمحے پہلے تک وہ امام کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے. کہا ابن رسول اللہ تمہیں بلا رہا ہے. جیسے ہی زوجہ نے تھوڑی سی غیرت دلائی, گئے. اچھا تاریخ میں سب نے یہ لکھا ہے, گئے امام سے کچھ دیر بات ہوئی اور واپس آ گئے. اور واپس آنے کے بعد زوجہ کو کہا انتی طالق, تمہیں میں نے طلاق دے دی. جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ جنہیں میرے ساتھ چلنے چلے, ہم شہادت کے لیے حسین کے ساتھ جا رہے ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو امام کو سلام کرنے کو, سلام کا جواب دینے کو بھی تیار نہیں ہے, تو معذرت کے ساتھ کربلا سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, کربلا کے بعد سلام اللہ علیہ. تو اگر آپ کی یہ بات کہ کردار اچھا بناؤ گے تو امام کے لشکر میں جاؤ گے, زہیر مولا کے سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے. کیوں گیا؟ اس لیے میں نے کہا کہ پہلا نقطہ بہت اچھا ہے, کردار اچھا بناؤ, لیکن کردار اچھا ہوگا تو ہی جاؤ گے, یہ ضروری. اب آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں مولانا پھر کیسے جائیں گے امام کے لشکر میں, یہ سوال ہو سکتا ہے آپ کا, مگر میں ابھی اس کا جواب نہیں دے رہا ہوں. ایک اور مثال سنیے, ایک اور مثال دے رہا ہوں, تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا. میں نے کہا نا گفتگو حساس ہے, اس لیے تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا. حر, سلام اللہ علی حر, میرے ماں باپ حر پہ قربان, میری جان حر پہ قربان, میرے بچے حر پہ قربان. سوال آپ سب سے, ماشاءاللہ بچپن سے کربلا سن رہے, سوال آپ سب سے, امام حسین کو کربلا تک کون لایا؟
تو اس کا مطلب آپ کا قاعدہ غلط ہو گیا نا کہ کردار اچھا ہوگا تو لشکر میں جاؤ گے، تو پھر تو حر کو نہیں جانا چاہیے تھا. میں نے 2 مثالیں آپ کو دی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کردار اچھا بناؤ، یہ بہت اچھی بات ہے، تو جاؤ گے. یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. امام کی نگاہ جسے انتخاب کر لے، یہ انتخاب ہے. یہاں سے آپ کا ایک عقیدے کا مسئلہ حل ہوگا. کیا آدم کو کیوں نبی بنایا؟ ہمیں بنا دیتے، یہ تمہارا کام نہیں ہے. یہ ہمارا تمہارا کام نہیں ہے. فلاں کو کیوں نبی بنایا؟ ہمیں بنا دیتا، یہ تمہارا اور ہمارا کام ہی نہیں ہے. لیکن ایک چیز میں یہاں پر آپ کی خدمت میں بیان کر دوں تاکہ آپ الجھن میں، مسئلہ واضح ہوا نا. میں نے 2 مثالیں بھی دی آپ کو، زہیر کی مثال دی، غور کی مثال دی، اور کہیں گے آپ کو اور مثالیں دے دوں گا. پڑھیے وہ ساری کی ساری تاریخ تو آپ کے سامنے ساری کی ساری مثالیں واضح ہو کے آئے گی. لہذا عزیزوں دیکھیے، جو بات جتنی ہے نا، ائمہ نے ہمیں جس حد تک بتایا. اچھا اس کے عکس میں مثال دوں، عکس میں وہ بھی سنیے. علی ابن حمزہ بطائنی، کردار کتنا اچھا، سنیں گے کردار کتنا اچھا. 7ویں امام کا وکیل، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا وکیل. آج مجھے ایمانداری سے بتائیے، اگر کسی مجتہد کا وکیل آ جائے تو آپ اس کی کتنی عزت کریں گے، کتنی تکریم کریں گے؟ فلاں مرجع کے وکیل آئے، فلاں مجتہد کے وکیل آئے، ہمارے لیے شرف ہے وہ پاکستان میں آئے. امروہہ سوسائٹی میں آ گئے، امروہہ سوسائٹی والے کہیں گے ہمارے لیے شرف ہے کہ امروہہ سوسائٹی میں آئے. ایک مجتہد کا وکیل، یہ کون ہے؟ 7ویں امام کا وکیل ہے، علی ابن حمزہ بطائنی. توجہ کیجیے گا، 7ویں امام کے وکیل. 8ویں امام کی امامت کے مقابلے میں پہلا فرقہ بنانے والا علی ابن حمزہ بطائنی. ساتویں امام کا وکیل. فرقہ واقفہ کیا ہو گیا؟ کیوں بنایا؟ یہاں اہم نکتہ ہے. کیوں بنایا؟ کیونکہ وہ خمس میں ایک کنیز آئی تھی، وہ بہت خوبصورت تھی، وہ پسند آ گئی تھی. کہ اگر 8ویں امام کی امامت کو مانتا ہوں تو یہ والی کنیز امام تک پہنچانی پڑے گی. توجہ فرما رہے ہیں ہم. اب آئیے، میں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی آیت سے، تھوڑا سا وہاں پر رک جائیے، واپس آئیے. جادوگر کس نے بلائے تھے؟ تھوڑا میرا ساتھ دیجیے گا. جادوگر کس نے بلائے تھے؟ فرعون نے. کیوں بلائے تھے؟ پسپا کر دے موسیٰ کو. وہی جادوگر کس کے لیے ذلت کا باعث بن گئے؟ جس نے بلائے تھے. تو تیرا سارا کا سارا دار و مدار کس پر تھا؟ ان جادوگروں پر. جب انہوں نے مان لیا تو تجھے تو اللہ کی نشانی کو مان لینا چاہیے تھا. کہا نہیں، اب میرا غصہ اور بڑھ گیا. اب کیا کروں گا؟ سنو اب کیا کروں گا. لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، میں تمہارے پیر کاٹ دوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سب کے سب کو لٹکا دوں گا. اور ادھر سے جادوگر کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہمیں تو ویسے ہی اپنے خدا کی بارگاہ میں پلٹنا ہے. اب ایسے پلٹ جائیں یا کٹ کے پلٹ جائیں. نعرہ تکبیر، اللہ، اللہ صلی علی محمد. پھر اس کے بعد فرمایا کیا ہمیں نہیں پتا کہ تو ہم سے کس چیز کا انتقام لے رہا ہے؟ توجہ کیجیے گا. کما انتقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا،
تو ہم سے کسی اور چیز کا انتقام نہیں لے رہا ہے، بس تو ہم سے یہ انتقام لے رہا ہے کہ وہ جو رب کی نشانی آئی اس پر ہم ایمان لے رہے ہیں، تو ہم سے انتقام لے رہا ہے۔ اب ایک جملہ تو اس سے کہہ دیا، تو ہم سے انتقام لے رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے رب کی نشانی پر ایمان لے آئے۔ دوسرا جملہ خدا کی بارگاہ میں کہا، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، پروردگار ہمارے اوپر صبر کو انڈھیل دے۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا افرغ علینا صبرا، پروردگار ہمارے اوپر صبر کو انڈھیل۔ وہ جو ہے، اب میں یہاں پر ایک سوال ہے، اس کو سوچئے، خوب سوچئے اس کو، کہ ایک نشانی دیکھ کر وہ فوراً کے فوراً ایمان لے آئے، کیوں؟ جبکہ فرعون نہیں لا رہا، یہ کیوں لے آئے؟ سوچئے اس کو، جبکہ یہ جادوگر ہیں۔ ایک جملہ دے رہا ہوں، اس کو آپ سوچئے گا۔ یہ تھے جادوگر، یہ سارے کے سارے تھے جادوگر، مگر حق کو قبول کرنے کی جو صلاحیت تھی نا، یہ بہت اہم بات ہے۔ اب جملہ، نتیجہ، آج کی مجلس کا نتیجہ، حق کے مقابلے میں جہاں انا کھڑی ہوگی وہاں کبھی ایمان نہیں آئے گا۔ اس جملے کو محفوظ کیجئے، حق کے مقابلے میں جہاں انا کھڑی ہوگی وہاں کبھی بھی ایمان۔ آدم والے قضیے میں دیکھ لیجئے، اعتراض ملائکہ نے بھی کیا تھا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، ان کا تو اعتراض اور خطرناک تھا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، پروردگار اس کو بنا رہا ہے کہ جو خون بہائے گا، جو فساد پھیلائے گا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم ہیں نا تیری تقدیس بھی کرتے ہیں، تیری تسبیح بھی کرتے ہیں۔ یعنی جرت چاہیے کہ خدا کہے کہ میں اس کو بنا رہا ہوں اور میں سامنے کھڑے ہو کے کہوں پروردگار یہ تو فسادی ہے۔ جرت چاہیے، تو جرت تھی، جو سوال تھا وہ سوال کر دیا، مگر جب پروردگار عالم نے کہا نا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، کہ ہم نے جب آدم کو سارا کا سارا علم دیا اور اس کے بعد ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور ملائکہ سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، مجھے بتاؤ ان سب کے نام اگر تم سچے ہو۔ ملائکہ نے کیا کہا؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار ہمارے پاس تو وہی علم ہے کہ جتنا تو نے دیا ہے۔ پھر پروردگار نے آدم سے کہا یا آدم انبئہم باسماء ہؤلاء، ان سب کے نام بتاؤ۔ جب آدم نے نام بتا دیے، پروردگار نے کیا کہا؟ الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمان کے غیب کو میں جانتا ہوں؟ تو جیسے ہی علم پروردگار، پوری توجہ، حق یعنی علم پروردگار، حق کا دوسرا نام کیا ہے؟ علم پروردگار۔ تو جیسے ہی علم پروردگار سامنے آیا، ملائکہ نے فوراً سے سرنڈر کر دیا، تسلیم۔ اصل جنگ ان دو چیزوں کی ہے، حق کو قبول کرو، علم پروردگار۔ اور آپ جا کے قرآن میں دیکھیے، یہاں پر ایک موضوع آپ کو دے رہا ہوں، میرا موضوع نہیں ہے یہ، کیونکہ مجھے اپنے صبر کے موضوع کو مکمل کرنا ہے، اس لیے مجھے آگے جانا ہوگا، مگر ایک موضوع دے رہا ہوں۔ قرآن کے اندر آیتیں نکالیے کہ جہاں جہاں پہ پروردگار نے کہا ہے کہ اختلاف ہوا علم کے آنے کے بعد۔ عجیب موضوع ہے، کام کیجیے۔ سورہ مباہلہ، سورہ آل عمران، آیت مباہلہ دیکھ لیجیے، اس کو کیا ہے، ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے اس آیت کی؟ حق کے آ جانے کے بعد اگر کوئی کٹ حجتی کرے، یہ موضوع ہے۔ اور کتنے مقامات پر پروردگار عالم نے یہ بتایا کہ اختلاف شروع ہوا علم کے آنے کے بعد۔ کیوں شروع ہوا علم کے آنے کے بعد؟ اس لیے کہ علم کے مقابلے پر جب انا کھڑی ہو جائے۔ آیت دیکھیے آیت، ایک آیت میں پیش کرتا ہوں، باقی آپ آیت ہو۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ
ما جاءک من العلم، اے حبیب اگر علم کے آنے کے بعد بھی کوئی کٹ حجتی کرے تو اب کیا ہوگا؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، لاؤ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں گے۔ تو اب یہاں پر ایک بچہ سوال کر سکتا ہے مولانا کیا مطلب ہے علم کے آنے کے بعد کٹ حجتی؟ ہاں اس لیے کہ علم کے مقابلے پہ کھڑی ہے آنا، اسی لیے روایتوں میں کہا گیا عالم کا صبر یہ ہے کہ جاہلوں کو برداشت کرے۔ کمال علم یہ ہے کہ جاہل کو برداشت کرنا۔ آج کسی حد تک ہم اپنے موضوع سے مزید قریب ہوئے اور دیگر عقائد کے پہلوؤں کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے، اور مجھے اندازہ ہے اس موضوع کی خستگی کا، اس موضوع کی سعالت کا، کہ پروردگار عالم کہاں سے ہمیں لے کر آنا چاہ رہا ہے اور دنیا کے اندر کامیابی کے معیارات پروردگار عالم نے کیا رکھے ہیں۔ انشاءاللہ جب موضوع مکمل ہوگا تو خدا کرے کہ ہم کسی نتیجے پر پہنچیں۔ تو یہ جو ایک صبر کا سلسلہ آدم سے لے کر ہم کہاں تک آئے؟ جناب موسیٰ تک، اور جناب موسیٰ کے سامنے جو فرعون کے جادوگر تھے انہوں نے کیا کہا؟ ربنا افرغ علینا صبرا، پروردگار ہمارے اوپر صبر انڈھیل دے۔ کیا مانگا انہوں نے؟ فرعون کے ظلم کے مقابلے میں کیا مانگا؟ صبر۔ یوسف جناب یعقوب نے کیا مانگا؟ صبر۔ اب کل گفتگو کریں گے جناب ابراہیم نے کیا مانگا، اور جناب ابراہیم سے بنیاد ہے کربلا کی، تو وہاں سے ہمیں کربلا کی بنیاد سمجھ میں آئے گی کہ کب کربلا کی بنیاد صبر پہ کیسے ہے۔ موضوع میرے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ پھر سے آج ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا شاہد ہے کہ میں 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آتا ہوں، آپ 1.5 منٹ چل کے اگر 9 بجے آ جائیں نا میرا کام آسان ہو جائے۔ جنہیں آنا ہے 9 بجے آ جائیں، یہ میں آپ سے ایک، اگر مجھے اور کچھ نہیں چاہیے آپ سے، فقط جو آنا چاہتے ہیں 9 بجے آ جائیں۔ آج میں 9 بجے ممبر پہ تھا، نہیں وہ ٹھیک ہے، اگر جو آنا چاہتے کوشش کریں، اگر 9 بجے تک آپ آ سکتے تاکہ ہم اپنے موضوع کو مکمل کریں، کیونکہ جو مجلس ابتدا سے چلتی ہے نا وہ کڑی سے کڑی ملا کے چلتی ہے۔ ایک مل کر درود پڑھ دیجیے محمد و آل۔ مصائب کے لیے جو میں نے چیز سوچی ہے اس بار، کیونکہ ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک فکر پیدا ہو رہی ہے کہ یہ شیعہ کہاں سے مصائب پڑھتے ہیں، تو یہ میرے استاد نے کتاب لکھی ہے، 3 جلدوں پر ہے، سید زہیر علی حکیم نے۔ اس کتاب کے اندر مصائب جمع کیے گئے صرف اہل سنت کی کتابوں سے، اہل سنت کی جو قدیم کتابیں نا، یہ جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اس کا مصدر کہاں ہے، اس کا مصدر کہاں ہے، اس کا مصدر کہاں ہے، لہٰذا میں ساری کی ساری اہل سنت نے جو مصائب لکھے نا، اور آپ کو اندازہ ہوگا تاکہ ایمان مضبوط ہو، انسان کا ایمان مضبوط ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے مصائب معرفت کا ایک پہلو ہے۔ کیسے معرفت کا پہلو ہے؟ ایک چھوٹا سا جملہ کہوں گا، جو سمجھ گیا، وضاحت پھر کبھی۔ حسین کا صبر پروردگار عالم کی عدالت کو بچاتا ہے، کہ کربلا کے بعد کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ تو نے حسین کو امام کیوں بنایا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ اب یہ مصیبت سننا، یہ اہل سنت کا راوی ہے واقدی، اہل سنت کی تاریخ کی معتبر کتاب ہے واقدی۔ وہ مصیبت کا ایک جملہ لکھ رہا ہے، ایک واقعہ ہے مصیبت کا۔ خولی کی بیوی کا نام ہے نوار، خولی آپ نے نام سنا، اس کی بیوی کا نام ہے نوار، یہ اہل بیت کی چاہنے والی۔ جب خولی اس کے گھر میں سر لے کر آتا ہے حسین کا، تو جو واقعہ ہوا وہ روایت میں پڑھ رہا ہوں۔ لما حمل الخولی، کہ جب خولی سر لے کر آیا،
اور خولی نے سر لانے کے بعد کیا کہا؟ اقبل خولی برأس الحسین، حسین کا سر لے کر آیا، فوضعه تحت الاجانہ، اور اس نے امام حسین کا سر ٹوکری کے نیچے رکھ دیا، فی الدار، اپنے گھر کے اندر، ثم دخل البیت، اس کے بعد وہ اپنے گھر میں داخل ہو گیا، فآوى الى فراشہ، اپنے بستر پہ گیا، فقلت له، نوار کہتی ہے خولی کی زوجہ، مل خبر ما عندک، کیا خبر ہے، تیرے پاس کیا ایسی چیز ہے؟ قال جئتک بغنى الدہر، کہتا ہے میں ایسی چیز لے کر آیا ہوں جو دنیا کو غنی کر دے. ھذا رأس الحسین معک فی الدار، اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ اس گھر کے اندر میں حسین کا کٹا ہوا سر لے کر آیا. قالت، رو کے کہتی ہے، فقلت، میں نے کہا، ویلک، وائے ہو تجھ پر، جاء الناس بالذهب والفضہ، لوگ سونا اور چاندی لے کر آتے ہیں، وجئت بالراس ابن رسول اللہ، تو رسول اللہ کے بیٹے کا کٹا ہوا سر لے کر آیا. لا واللہ لا یجمع رأسی ورأسک بیت ابدا، نہیں خدا کی قسم، اب میرا سر اور تیرا سر اس ایک چھت کے نیچے جمع نہیں ہو سکتا کہ تو رسول کے بیٹے کا کٹا ہوا سر میرے گھر میں لے کر آیا. قالت، کہتی ہے، فقمت، میں کھڑی ہوئی، من فراشی، اپنے بستر سے میں اٹھی، فخرجت الی الدار، میں گھر کے صحن میں آئی، فدعا الاسدیہ فادخلها الی، میں نے اپنی ایک کنیز کو بلایا اور اس کو کہا کہ جا تو خولی کے ساتھ زندگی بسر کر، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. فجلست انظر، اور میں بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی. قالت، کہتی ہے، فواللہ، اللہ کی قسم، ما زلت انظر الی نور یسطع مثل العمود فی السماء، میں نے دیکھا حسین کے سر سے ایسا نور نکل رہا ہے کہ جو آسمان تک جا رہا تھا. وَرَأَيْتُ طَيْرًا بَيْضًا تَرَفْرَفُ حَوْلَهَا، میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ ہے جو پر مار رہا تھا اور حسین کے سر کے گرد اڑے جا رہا تھا. فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدًا، اور پھر صبح میں حسین کا سر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لے گیا. اب میں یہاں زبان حال سے دو جملے کہوں گا. اے خولی کی بیوی نوار، تم چند دنوں کے لیے تیرے گھر میں جو حسین کا سر آیا تو تم اس گھر میں نہیں رہ سکی. ارے کوئی زینب سے پوچھے، کربلا سے کوفہ، کوفے کے شام، حسین کا سر ساتھ ساتھ ہے. کوئی سکینہ سے پوچھے، بابا کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ اے بی بی کیسے سفر کیا. خولی کی بیوی، میں تجھ سے ایک بات کہوں، تو حسین کا کٹا ہوا سر دیکھ نہیں پائی مگر کوئی زینب سے پوچھے. ارے جب شیب حسین کے سینے پر سوار وہ خنجر سے سر کاٹتا تھا، اللہ جانے علی کی بیٹی نے وہ منظر کیسے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى صحاب الحسين. اللهم عجل لوليك الفرج وفرجنا بهم يا كريم. حسين 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 حسين